لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ کے بعد جس ہستی کا نام لاکھوں کروڑوں درود ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر۔ الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور اس کائنات میں وجود ہے تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی تو سیدھی نظر ان کی عرش پر پڑی، عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک سے دریافت کیا کہ یا اللہ یہ آپ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے میرے پیارے محبوب ہیں جو سب سے آخر میں آئیں گے اور ان کا نام میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شرف بخشا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا چاہیے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اور درود شریف کے بغیر کائنات کا وجود کم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن ایک آدمی کائنات میں صرف اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو کائنات ختم کر دی جائے گی۔ یہ انسان کی حقانیت ہے۔ یہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ میرے وجود کے دم سے کائنات ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی، تاکہ آنے والی امت، میرے بعد آنے والی امت جو ہے وہ ہدایت پر چلے اور سیدھے راستے پہ چلے۔ تو آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ میں کافی دن کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابھی بھی گلا خراب ہے، اور بدلتے ہوئے صورتحال سعودی عرب کے کچھ قوانین، کچھ عمرے کے حالات اور کچھ جو قانون تبدیل ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات عمرے کی کر لیتے ہیں، کیونکہ عمرہ سیزن شروع ہو گیا ہے اور لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کے اوپر پہلے بھی میں نے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ عمرے جانے والے، چونکہ آج موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، تو سعودی حکومت نے اور ان کی وزارت نے اعلان کیا کہ کوئی بھی آدمی ویڈیو بنائے اور اس میں عورت کی تصویر نہیں آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ویڈیو کے اوپر اگر ولاگ بناتا ہے، کوئی میسج چھوڑتا ہے، تو کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، بد کلامی نہیں ہونی چاہیے اور بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا پکڑا جائے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ حال ہی میں ایک حاجی صاحب کو پکڑا گیا ہے اور اس کی گھر والی بھی ساتھ میں تھی، تو اس کو سزا تو نہیں دی گئی کیونکہ وہ حاجی تھا، اور وہ حاجی تو سالوں کے بعد آتے ہیں اور مہمان ہوتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کو منع کر دیا گیا 10 سال تک آپ سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ ان کی کچھ ویڈیو ایسی تھی۔ تو بھئی یہ سب سے پہلے پیغام میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بھی حاجی جا رہے ہیں، عمرے والے جا رہے ہیں، سب کو یہ کہیے گا کہ موبائل کے ذریعے کسی عورت کی تصویر نہیں بنانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ساری چیزیں جو ممنوعات ہیں، اس میں اگر ویڈیو بناتے ہوئے پکڑا گیا اور اس میں ان کی وزارت میں آ گئی یہ بات ان کی شکایت میں، تو وہ آدمی پہ جیل بھی کاٹے گا اور 1 لاکھ ریال جرمانہ۔ ابھی حال ہی میں ایک سعودی عورت ایک غیر ملکی مرد کو پکڑا ہے، جس میں انہوں نے تھوڑی سی بات کی تھی، تو اس کے اوپر ان کو 6 مہینے کی سزا اور 1 لاکھ ریال جرمانہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات جو لیبر قوانین میں تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جتنے بھی لیبر کام والے آدمی ہیں سب اپنے کفیلوں کے پاس کام کریں۔ کوئی بھی آدمی کسی جگہ پکڑا گیا کفیل کی منظوری کے بغیر، اپنے پیشے کے بغیر یا اپنے مرضی کے ساتھ کام کرتے ہوئے چوری چھپے جیسے عمرے والے کرتے ہیں، بھگوڑے کرتے ہیں کفیلوں سے بھاگ کے، تو ان کو پھر 6 مہینے قید کے ساتھ 1.5 لاکھ ریال 15,000 ریال وقت کے حساب سے، جتنے وقت اس نے کام کیا ہوگا اس کو اتنا جرمانہ ہوگا۔ تو ہمارے چونکہ بھائی حضرات بہت ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں جتنے بھی پاکستانی ہیں، جتنے مسلمان ہیں، تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قوانین سخت ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی آدمی
ابھی حال ہی میں اس ہفتے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں تقریباً 8,500 آدمی پکڑے گئے، جس میں 2-3 ہزار یہ خلاف ورزیوں والے پکڑے گئے جو غیر قانونی طور پہ بغیر کفیل کی منظوری کے اور بغیر کسی قانون کے کاغذات کے وہ کام کر رہے تھے دوسری جگہ پہ، کیونکہ پیسے زیادہ ملتے ہیں اس لیے لوگ لالچ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے بہن بھائی بھی سارے لوگ رہتے ہیں ادھر، تو سب کو میں اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ تیسری بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی حال ہی میں جو اعلان ہوا ہے کہ بھئی جو آدمی بھی تنازل لینا چاہتا ہے اپنے کفیل سے وہ لے جائے ابشر اکاؤنٹ پہ، اپنا اکاؤنٹ پہ درخواست دے اور اپنے کفیل کا بتائے کہ جو میرا یہ کام پورا ہو گیا ہے یا میری مدت پوری ہو گیا ہے، میں تنازل لینا چاہتا ہوں، تو حکومت اس کو بلا کے دونوں فریقوں کو تو دوسری جگہ تنازل کرا دے گی بغیر پیسوں کے۔ یہ بہت اچھی تبدیلی۔ دوسرا، اسی میں ترمیم کی گئی ہے، اب جو سعودی عرب میں لوگ کام کرتے ہیں اس میں سعودیزیشن کو لازم قرار دیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم 4,000 فیکٹری بنا رہے ہیں یا بنی ہوئی فیکٹریوں کو روبوٹ کنٹرول کے ذریعے کام کرنے والے روبوٹ منگوائے جائیں گے، جس سے غیر ملکیوں پہ انحصار کم ہوگا۔ تو بھئی یہ سب حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ عربی اخبار نہیں پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، کسی کو فرصت بھی نہیں ہوتی، تو یہ خبریں تھیں، میں نے بتانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ میں رکھے اور سب کو مدینہ اور مکے میں عبادت کرنے والا بنائے۔ جو حضرات رہتے ہیں کوشش کریں وقت فارغ ہونے پہ عبادت کریں، تاکہ پھر کب وقت ملے نہ ملے۔ دیکھو کتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور بات جو مونکی پاکس کی ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اب جو ہے مونکی پاکس کا ایک ہی کیس سعودی عرب میں آیا تھا، جس کو انہوں نے تحقیق اور اس پہ علاج کرا رہے ہیں۔ اب قطر میں بھی ایک آ گیا ہے، تو یہ مونکی پاکس کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، اور دبئی میں بھی ایک آدمی پکڑا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں انڈیا میں بھی 2-3 آدمی اس بیماری کے پکڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان ہمارے مسلمانوں کو اپنے حفظ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔